السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ توانا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ آج ہم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب لوح و قلم کے صفحات 240 سے 247 پر ایک گہری اور تفصیلی گفتگو کریں گے۔ لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے لوح و قلم کے بارے میں ایک ضروری بات ہے جو ہم ہر نشست سے پہلے دہراتے ہیں تاکہ اس کتاب کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے۔ بات یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو، یعنی وہ علم جو صدیوں سے صرف سینہ بسینہ منتقل ہوتا تھا، اسے پہلی بار ایک سائنس کے طور پر ایک منظم اور مربوط انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ یعنی وہ راز کی باتیں جو قلندر بابا اولیاء کے دور تک ایک مرشد سے مرید کو ملتی تھی، ان سب باتوں کو قلندر بابا اولیاء نے ایک بہت ہی سائنسی طریقے سے روحانیت کو ایک روحانی سائنس بنا دیا، اور یہ انہوں نے اس حکم پر کیا جو حکم انہیں نسبت اویسیہ کے ذریعے ملا۔ اب یہ علم سینہ لوح و قلم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب کوئی بھی اسے پڑھ سکتا ہے، اسے آزما سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر اپنی تخلیق کے اصل مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور ہاں، ایک چھوٹی سی گزارش ان لوگوں سے جو آج پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کو تھوڑی مشکل لگیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوح و قلم پر ہماری گفتگو کو اس کی پلے لسٹ میں جا کر شروع سے سنیں۔ اچھا، تو آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم صرف ان عنوانات کے نام آپ کے سامنے رکھیں گے جن پر ہم بات کریں گے۔ تقاضوں کا صحیح استعمال اور روحانیت کا مفہوم، فکر انسانی کے 4 مدارج، جمع اور جمل جمع کی اصطلاحات، کائنات اور فرد کا تعلق، ادراک بالحواس کا قانون اور سمت کا تصور، زمانہ بطور کتاب مرقوم، حرکتی دوری کی تشریح، شعور کی تعریف اور نگاہ کی 2 سطحیں، لیل و نہار کے حواس، زمانے کی اصل حقیقت، اور آخر میں نفس واحدہ کا قرآنی تصور۔ تو آئیے صفحہ 240 سے آغاز کرتے ہیں۔ حضور قلندر انسان جب اپنے تقاضوں کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے اور نوع انسانی کے لیے مفید نتائج نکلتے ہیں، تو اس کی طبیعت میں نوع انسانی کے لیے اخلاص کا چشمہ ابل پڑتا ہے۔ یہ ہے روحانیت۔ یہاں رکتے ہیں۔ یہ روحانیت کی ایک بہت ہی عملی تعریف ہے۔ عام طور پر تو ہم روحانیت کو دنیا سے کٹ جانے کا نام سمجھتے ہیں، لیکن یہاں تو اسے دوسروں کے کام آنے سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ تقاضوں کا صحیح استعمال کیا ہے، ذرا اس کو کھولیں گی؟ انسان تو فطرتاً خود غرض ہے، اپنے تقاضے پورے کرنا چاہتا ہے۔ یہ دوسروں کے لیے مفید کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے کہ یہ روحانیت کو گوشہ نشینی سے نکال کر زندگی کے بیچ میں لا کھڑا کرتی ہے۔ دیکھیں، تقاضے یعنی ہماری ضرورتیں اور خواہشات، یہ بذات خود نہ اچھی ہیں نہ بری، یہ ایک توانائی کی طرح ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس توانائی کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دریا میں پانی کا ایک بہت بڑا بہاؤ ہے، ایک تقاضا ہے۔ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ سیلاب بن کر تباہی مچا سکتا ہے، لیکن اگر اسی بہاؤ کو ایک ڈیم بنا کر صحیح رخ دے دیا جائے تو وہی پانی بجلی پیدا کرتا ہے اور لاکھوں گھروں کو روشن کر دیتا ہے۔ یہی صحیح استعمال ہے۔ جب انسان اپنی بھوک، اپنی دولت کمانے کی خواہش، اپنی علم حاصل کرنے کی لگن کو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس نیت سے استعمال کرے کہ اس سے دوسروں کا بھی بھلا ہو، تو اس عمل سے جو پاکیزگی پیدا ہوتی ہے وہی خلوص ہے، اور یہی خلوص روحانیت کا پہلا قدم ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ یعنی روحانیت کا مطلب خواہشات کو مارنا نہیں بلکہ ان کا رخ موڑنا ہے۔ بالکل۔ اگلا جملہ اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہی خلوص کا جو چشمہ اس کے اندر ابلتا ہے وہ اس کی فکر کو نشو نما دے کر ایسے مقام تک لے جاتا ہے جہاں اس کی فکر نوع انسانی کے مجموعی تقاضوں کو سمجھنے اور محسوس کرنے لگتی ہے۔ یعنی یہ خلوص صرف ایک اچھا احساس نہیں بلکہ یہ ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے۔ پہلا قدم نیت کی درستی اور عمل ہے۔ جب عمل میں خلوص آتا ہے تو اس کا پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ پہلے وہ صرف اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، جہاں اسے صرف اپنی گلی نظر آتی تھی۔ خلوص پیدا ہونے کے بعد وہ جیسے اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا، جہاں سے اسے پورا محلہ نظر آنے لگا۔
وہ اب صرف اپنی بھوک اور اپنی ضرورتوں کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ اسے پوری انسانیت کے دکھ، درد، ان کی اجتماعی بھوک، ان کی اجتماعی ضرورتیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس کی فکر انفرادی سے اجتماعی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سفر یہاں بھی نہیں رکتا۔ آگے فرماتے ہیں، پھر فکر انسانی اس مرحلے سے بھی گزر جاتی ہے اور ایسی وسعتوں میں جا پہنچتی ہے جہاں اس پر کائنات کے مجموعی تقاضے منکشف ہو جاتے ہیں۔ انسان سے کائنات، یہ تو بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کائنات کے مجموعی تقاضے؟ کیا پتھروں اور ستاروں کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں۔ یہ فکر کا تیسرا درجہ ہے۔ چھت سے اٹھ کر وہ اب جیسے ایک سیٹلائٹ پر بیٹھ گیا ہے جہاں سے اسے پوری زمین نظر آ رہی ہے۔ وہ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس کائنات کا ہر ذرہ، چرند، پرند، پہاڑ، جی چرند، پرند، پہاڑ، دریا، ستارے، سیارے، سب ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک کردار ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ایک مکھی کا ایکو سسٹم میں کیا رول ہے، یا ایک دور دراز ستارے کی روشنی کا زمین پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اسے پوری کائنات ایک جسم کی طرح نظر آنے لگتی ہے جس کا ہر عضو دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ یہی کائنات کے تقاضوں کا شعور ہے۔ اللہ اکبر! اور اس کے بعد بھی ایک اور قدم ہے۔ اس کے بعد بھی ایک اور قدم ہے، اور پھر اس قدم پر فکر انسانی ماورائے کائنات سے روشناس ہو جاتی ہے، اور یہی روشناسی حقیقت آگاہی اور الہی معرفت ہے۔ یعنی کائنات کی حدود سے بھی پار۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا ذہن تو کائنات کے اندر قید ہے۔ یہ چوتھا اور آخری درجہ ہے۔ یہاں انسان کی فکر سیٹلائٹ سے بھی نکل کر اس کنٹرول روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں سے یہ پوری کائنات چلائی جا رہی ہے۔ وہ کائنات کی مادی اور زمانی حدود سے آگے نکل کر اس ذات سے متعارف ہو جاتا ہے جو اس کائنات کی خالق ہے، جو اس سے ماورا بھی ہے۔ اور اس میں جاری و ساری بھی۔ یہی وہ مقام ہے جسے اللہ کی معرفت کہتے ہیں۔ یہاں آ کر اسے میں کیوں ہوں، یہ کائنات کیوں ہے جیسے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ یہ فکر کی معراج ہے۔ سبحان اللہ! اب ان مدارج کو زمانی شعور کی کچھ خاص اصطلاحات سے جوڑا گیا ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان زمانہ غیر متواتر اور زمانہ حقیقی دونوں کو جان لیتا ہے۔ کائنات کے مجموعی تقاضوں کا منکشف ہونا انسان میں زمانہ غیر متواتر کے شعور کو بیدار کرتا ہے۔ اس حالت کو تصوف کی اصطلاح میں جمع کہتے ہیں۔ یہ زمانہ غیر متواتر اور جمع کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو بہت بھاری اصطلاحیں ہیں۔ آئیے انہیں آسان بناتے ہیں۔ زمانہ متواتر ہمارا عام وقت ہے جو ایک سیدھی لکیر کی طرح چلتا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ صحیح۔ زمانہ غیر متواتر وہ حالت ہے جہاں وقت کی یہ لکیر ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ ایک ہی لمحے میں ماضی، حال اور مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب انسان کا شعور پھیل کر کائناتی سطح پر پہنچتا ہے، یعنی تیسرے درجے پر، تو وہ اس زمانی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ تصوف میں اسے جمع کہتے ہیں۔ جمع کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، یعنی بکھرے ہوئے شعور کو سمیٹ کر ایک نقطے پر لے آنا، جہاں وہ کثرت میں وحدت کو، یعنی پوری کائنات کو ایک اکائی کے طور پر دیکھنے لگتا ہے۔ اور آخری مرحلے کے لیے فرمایا، اور فکر انسانی کا ماورائے کائنات میں مرکوز ہو جانا، یہ جمل جمع کہلاتا ہے، اور یہ مرکزیت زمانہ حقیقی کے شعور کو بیدار کر دیتی ہے۔ تو پھر جمل جمع کیا ہوا؟ اگر جمع پوری کائنات کے سمندر کو ایک ساتھ دیکھنا ہے تو جمل جمع خود وہ پانی بن جانا ہے۔ واہ! یہاں دیکھنے والا اور جسے دیکھا جا رہا ہے اس کا فرق مٹ جاتا ہے۔ انسان کی انفرادی سوچ ختم ہو کر خالق کے علم میں کل میں جذب ہو جاتی ہے۔ یہاں صرف خالق کا شعور باقی رہ جاتا ہے۔ یہی زمانہ حقیقی کا شعور ہے جو مطلق سچائی ہے۔ یہ معرفت کا بلند ترین مقام ہے جسے فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے گفتگو ایک ایسے نقطے کی طرف جا رہی ہے جو ذہن کو بالکل ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں، اس مسئلے پر سوچنے والوں کو کائنات اور افراد کائنات کے الگ الگ ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ فی الواقع کائنات اپنے کسی ایک فرد کے اثبات اور نفی کا مجموعہ ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب کہ پوری کائنات صرف ایک فرد کے، یعنی میرے ماننے اور نہ ماننے کا مجموعہ ہے؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کریں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شعور ایک وقت میں صرف ایک ہی چیز پر مرکوز ہو سکتا ہے۔
جس لمحے آپ کسی ایک چیز پر توجہ دیتے ہیں یہ اس کا اثبات ہے، یعنی آپ اسے مان رہے ہیں، اور اسی لمحے میں باقی پوری کائنات آپ کے شعور کے لیے نفی ہو جاتی ہے، یعنی غائب ہو جاتی ہے۔ اچھا اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی، کتاب میں غلاب کی مثال دی گئی ہے۔ جب ہمارے سامنے غلاب ہے تو اس لمحہ گویا وہ غلاب کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بالکل، جب آپ کی پوری توجہ غلاب پر ہے تو وقت کے اس مختصر ترین حصے میں جسے آن کہتے ہیں، آپ کے شعور کی پوری کائنات صرف وہی غلاب ہے۔ صرف غلاب؟ جی، اس لمحے میں آپ کے لیے نہ کوئی دیوار ہے، نہ کرسی، نہ آسمان، نہ ستارے۔ آپ کا شعور گلاب کا اثبات کر رہا ہے اور باقی ہر شے کی نفی کر رہا ہے۔ یہ عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے، ایک لمحے میں گلاب، اگلے میں کرسی، اس سے اگلے میں میری آواز، کہ ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جی، حقیقت میں یہ ایک کے بعد ایک آنے والی تصویروں کا ایک تیز رفتار سلسلہ ہے۔ زمانہ متواتر ہے۔ ہم جس لمحے کے اندر اپنی فکر کا تجزیہ کریں گے تو کائنات کے صرف ایک ہی فرد سے متعارف ہو سکیں گے۔ تو ہمارا یہ روزمرہ کا تسلسل والا وقت اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ جی، ہمارا زمانہ متواتر یا سیریل ٹائم اسی قانون کا پابند ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی خیال، ایک ہی تصویر۔ یہ ہمارے شعور کی بنیادی ساخت ہے، اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اور اسی سے ایک قانون اخذ کیا گیا ہے۔ یہاں سے ادراک بالحواس کے قانون کی تحقیق ہو جاتی ہے۔ ہم بیک آن صرف ایک چیز کا ادراک کر سکتے ہیں جبکہ باقی تمام اشیاء کی نفی کر دیں۔ یہ تو ہمارے ذہن کی ایک حد بندی بھی ہوئی۔ یہ حد بندی بھی ہے اور اسی میں ہماری حقیقت کو سمجھنے کی چابی بھی ہے، یعنی ادراک بالحواس، یعنی 5 حصوں کے ذریعے جاننے کا عمل اسی قانون پر چلتا ہے۔ ایک کا اثبات، باقی سب کی نفی۔ ہمارا ذہن ایک فوکسڈ بیم کی طرح ہے جو ایک وقت میں ایک ہی جگہ روشنی ڈال سکتا ہے۔ اور سمتوں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ تو بالکل ہی انقلابی ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے واضح کہہ دیا کہ یہ 6 سمت دائیں، بائیں، آگے، پیچھے، اوپر نیچے قیاسی کی پیداوار ہیں۔ فی الحقیقت صرف وہی ہے جس طرف ہمارے ذہنی تقاضے سفر کر رہے ہیں۔ اسی سمت کا نام زمانہ متواتر ہے۔ کیا مطلب؟ کیا اوپر، نیچے، دائیں بائیں حقیقی نہیں ہے؟ یہ تو میرے لیے بالکل نئی بات ہے۔ یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ ہم جن 6 سمتوں کو ایک ٹھوس، خارجی حقیقت سمجھتے ہیں، کتاب کہتی ہے کہ وہ ہمارے ذہن کی ساخت کا نتیجہ ہیں۔ ہمارے اندازے یا قیاس کی؟ جی، قیاس کے پیداوار ہیں۔ اصل اور حقیقی سمت صرف ایک ہے، ہماری توجہ کی سمت۔ جس طرف ہمارا ذہن متوجہ ہے وہی ہمارے لیے واحد سمت ہے، اور ہماری توجہ کا یہ سفر ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف، ایک تصویر سے دوسری تصویر کی طرف، یہی اصل میں ہمارا زمانہ متواتر یعنی وقت کا بہاؤ ہے۔ واہ! وقت کوئی باہر بہنے والی ندی نہیں بلکہ ہمارے شعور کے اندرونی حرکت کا نام ہے۔ واہ! یعنی وقت ہمارے اندر ہے۔ اسی نقطے پر آگے مزید بات کی گئی ہے۔ سمجھا یہی جاتا ہے کہ زمانہ گزرتا رہتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ فی واقع یہ زمانہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کو کتاب مرقوم فرمایا ہے۔ یہی علم الاسماء ہے۔ یہ تصور تو ہمارے سارے نظریات کی بنیاد ہلا دیتا ہے کہ وقت گزرتا نہیں، ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ماضی اور مستقبل کہیں موجود ہیں؟ جی، یہ ایک انقلابی تصور ہے۔ ہم وقت کو ایک ایسی ندی سمجھتے ہیں جو بہہ کر ضائع ہو رہی ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وقت کا ہر لمحہ، ہر واقعہ، ہر خیال کائنات کی ہارڈ ڈسک پر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ قرآن پاک اسی کو کتاب و مرقوم یعنی لکھی ہوئی کتاب کہتا ہے، اور علم الاسماء کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اس ریکارڈ شدہ کتاب کے ہر نقش کو، ہر معنی کو پڑھ سکے، سمجھ سکے اور اسے ایک نام دے سکے۔ اگلا جملہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ یہی خیال ذہن کے اندرونی سطح سے مسافرت کر کے ذہن کی بیرونی سطح پر مظاہر کی صورت میں جلوہ گر ہو جاتا ہے، یعنی جو کچھ باہر ہے وہ اندر سے آیا ہے۔ سبحان اللہ! یہی تخلیق کا بنیادی فارمولہ ہے۔ جو کچھ ہمیں باہر کی دنیا میں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ یہ میز ہو یا کوئی ستارہ،
اس کی ابتدا ہمارے ذہن کے اندرونی غیر مرئی سطح پر ایک خیال کے طور پر ہوئی تھی، پھر وہ خیال سفر کرتا ہے اور ذہن کی بیرونی سطح یعنی ہمارے حواس پر آ کر ایک مادی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ گویا یہ پوری کائنات ہمارے اجتماعی باطن کا ہی ظہور ہے۔ جی بالکل۔ اس پیچیدہ عمل کو سمجھانے کے لیے حرکت دوری کی تشریح کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں، کائنات ایک ایسا نقطہ ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں فرض کرنا پڑتا ہے۔ کوئی نقطہ ریاضی دانوں کی اصطلاح میں نہ لمبائی رکھتا ہے، نہ چوڑائی، نہ گہرائی، وہ صرف شعور کی تخلیق ہے۔ جی، کائنات کی بنیاد ایک ایسے نقطے پر ہے جس کی کوئی ڈائمنشن نہیں، کوئی لمبائی چوڑائی نہیں۔ یہ کوئی مادی نقطہ نہیں بلکہ شعور کی ایک تخلیق ہے، ایک مفروضہ ہے۔ یہی نقطہ جب شعور میں حرکت کرتا ہے تو ہمارے حواس اس حرکت کو لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور دیگر ابعاد کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ جیسے ایک بیج سے پورا درخت نکل آتا ہے۔ بہترین مثال۔ اصل میں سب کچھ اسی ایک شعوری نقطے کا پھیلاؤ ہے۔ پھر شعور کی ایک بہت ہی جامع اور خوبصورت تعریف کی گئی ہے۔ شعور وہ چیز ہے جو خود کو قائم رکھتا ہے اور اپنی یاد دہانی میں مصروف رہتا ہے۔ یہ شعور کی سب سے سادہ اور گہری تعریف ہے۔ شعور کا بنیادی کام ہر لمحے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ میں ہوں۔ یہ دعویٰ مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، مثلاً میں دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، میں خوش ہوں۔ یہ تمام خیالات اور ان سے جڑی تصویریں دراصل شعور خود ہی بنا رہا ہے تاکہ وہ اپنی موجودگی کا احساس قائم رکھ سکے۔ وہ مسلسل خود کو یاد دلا رہا ہے کہ میں موجود ہوں۔ جی، اس طریقے کا ایک نام نگاہ ہے۔ یہ بے وقت دو مرکزوں میں دیکھتی ہے۔ اس مرکز کی ایک سطح غیب ہوتی ہے، دوسری شہود۔ یہ نگاہ کی دو سطحیں غیب اور شہود کیا ہیں؟ اسے ایک جدید مثال سے سمجھتے ہیں۔ غیب آپ کا سنگل پلیئر موڈ ہے۔ یہ وہ کچھ ہے جو آپ اپنے اندر، اپنے خیال میں دیکھتے ہیں، یہ آپ کا ذاتی داخلی تجربہ ہے جو دوسروں سے پوشیدہ ہے۔ ٹھیک۔ جبکہ شہود ایک میسو ملٹی پلیئر آن لائن گیم کی طرح ہے۔ یہ وہ کچھ ہے جو ہم باہر دیکھتے ہیں اور دوسرے بھی اسے ویسا ہی دیکھتے ہیں۔ مثلاً لاکھوں لوگوں کا سورج کو سورج ہی کہنا، یہ اجتماعی نگاہ یا شہود کی سطح ہے۔ اور اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ اس تجربے سے یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ ان لاکھوں آدمیوں میں دیکھنے والی نگاہ ایک اور صرف ایک ہے۔ یہ کیسے؟ اگر ہر شخص کی دیکھنے والی نگاہ الگ ہوتی تو ایک ہی چیز ہر کسی کو مختلف نظر آتی۔ صحیح۔ کوئی سورج کو چوکور دیکھتا، کوئی نیلا، لیکن چونکہ سب ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھنے والی اجتماعی نگاہ ایک ہی ہے۔ یہ مشترک سطح ہی کائنات ہے۔ اور پھر کتاب کہتی ہے کہ یہ کائنات جو ایک مشترک سطح ہے، یہ بھی فرد ہی کا ایک جزو ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں۔ یہاں جزو میں کل اور کل میں جز کا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ پہلی نگاہ وحدت ہے اور دوسری کثرت۔ یہ کثرت دراصل وحدت ہی کی ایک نگاہ ہے۔ حدیث قدسی کنت کنزا مخفیہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل۔ انفرادی نگاہ غیب وحدت کی نمائندہ ہے کیونکہ وہ ایک ذات تک محدود ہے۔ اجتماعی نگاہ شہود کثرت کی نمائندہ ہے کیونکہ اس میں لا تعداد چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کثرت بھی اسی ایک واحد نگاہ کے لا تعداد زاویے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو دیکھنے کے لیے اپنی شانوں کو الگ الگ زاویوں سے دیکھا، جس سے یہ کثرت یعنی کائنات وجود میں آئی۔ اب ہم لیل و نہار اور زمانے کی حتمی تعریف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شعور یعنی ذات یا واجب الوجود اپنی تکرار کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی یہ تکرار واقع ہوتی ہے، ایک نقطے کے دو ہو جاتے ہیں۔ یہ لاشمار نقطے ایک دائرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی بڑے دائرے کا نام کائنات ہے۔ اسی کو حرکت دولی کہا جاتا ہے۔ یہ تخلیق کا بنیادی فارمولا بیان کیا گیا ہے۔ ذات یعنی خالص شعور خود کو دہراتی ہے، ریپیٹ کرتی ہے۔ اس تکرار سے ایک نقطہ دو میں تقسیم ہوتا ہے، پھر دو سے چار، چار سے آٹھ، اور یہ عمل ایک دائرے کی شکل میں پھیلتا جاتا ہے۔ بالکل، جیسے خلیہ تقسیم ہو کر پورا جسم بنا دیتا ہے۔ جی بالکل، کائنات کی ساخت یہی ہے، اور اسی عمل کو حرکت دوری یعنی سرکولر موشن کہا گیا ہے، جو دراصل شعور ہی کی تکرار ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں بستا ہے،
اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ ایک عظیم حقیقت واضح فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ رات اور دن دونوں میں بسنے والی چیزیں، یعنی دونوں کے حواس، حقیقی اور ٹھوس ہیں۔ ان اللہ کے نزدیک رات اور دن دونوں برابر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دن کے حواس کی شہادت اجتماعی ہوتی ہے، ہم سب مل کر اس کا تجربہ کرتے ہیں، جبکہ رات کے حواس کی شہادت انفرادی ہوتی ہے، جو صرف تجربہ کرنے والے تک محدود ہوتی ہے۔ یعنی یہ آیت ہمارے خوابوں کو ایک نئی اہمیت دیتی ہے۔ جی، ایک حقیقی وجود دیتی ہے۔ اب زمانے کی وہ تعریف آ رہی ہے جو شاید اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ جب ایک فرد دوسرے فرد سے متعارف ہوتا ہے تو یہی تعارف کا مرحلہ زمان بنتا ہے۔ یہ تو حیران کن ہے، کیا وقت کا تعلق دو ہستیوں کے تعارف سے ہے؟ یعنی اگر کائنات میں صرف ایک ہی چیز ہو تو وقت کا کوئی وجود نہیں ہوگا؟ ماشاءاللہ، آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی وہ تعریف ہے جو زمانے کے بارے میں ہمارے تمام تصورات کو بدل دیتی ہے۔ زمان یا وقت کوئی گزرتی ہوئی بہتی ہوئی چیز نہیں ہے۔ جب ذات یعنی شعور اپنی ہی کسی شان کو یعنی کسی دوسری ہستی یا شے کو دیکھتی ہے یا اس سے متعارف ہوتی ہے تو ایک ٹھہراؤ واقع ہوتا ہے۔ یہ ٹھہراؤ، جی، دیکھنے اور متعارف ہونے کے اسی عمل کو، اسی ٹھہراؤ کو ہماری عقل زمان یا وقت کا نام دیتی ہے۔ یہ کوئی خارجی حقیقت نہیں، بلکہ یہ صرف ذات کی طرز نگاہ ہے، اس کے دیکھنے کا ایک انداز ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ کے ارشادات سے دی گئی ہے، میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، اور میں نے انسان کو سماعت دی، بصارت دی۔ ان دونوں ارشادات کو ملانے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دراصل اللہ ہی کی سماعت سے سنتا ہے اور اللہ ہی کی بصارت سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ صفات اللہ کی ہیں۔ تو غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی تب ہوتی ہے جب انسان اس دیکھنے اور سننے کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انجیر کا درخت بادام کا ہے، کیونکہ دیکھنے کا عمل اللہ کی طرف سے ہے اور وہ حقیقت ہی دکھاتا ہے، لیکن ہم اس حقیقت کو غلط معنی پہنا سکتے ہیں۔ یعنی اسے اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، کہہ سکتے ہیں کہ یہ انجیر کا درخت اچھا ہے یا برا ہے، جو کہ ہماری اپنی غلط رائے ہوتی ہے۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ یہاں نفس واحدہ یا ایک جان سے مراد وہ ایک مخفی اسکیم، وہ ماسٹر پروگرام ہے جس کے تحت تمام انسان بنائے گئے ہیں۔ اسے ایک کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح سمجھے۔ اچھا، چونکہ ہم سب ایک ہی آپریٹنگ سسٹم پر بنے ہیں، اسی لیے ہم سب دنیا کو ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں۔ سب کو آسمان نیلا اور آگ گرم لگتی ہے۔ یہ اسکیم ہمارے حواس کے لیے ایسے نقوش بناتی ہے جنہیں ہم مظاہر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم ان نقوش کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اپنی غلط طرز فکر کی وجہ سے ہم حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ سکتے ہیں، اور اسی غلط معنی پہنانے سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے یہاں رکتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں شعور کے ارتقاء سے لے کر کائنات اور وقت کی حقیقت تک جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ واقعی گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتی ہیں۔ خاص طور پر یہ نکتہ کہ زمانہ کوئی بہتی ہوئی ندی نہیں بلکہ ذات کی طرز نگاہ کا نام ہے۔ اگر صرف اسی ایک بات کو سمجھ لیا جائے تو زندگی اور کائنات کو دیکھنے کا سارا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ ہم نے بہت محنت سے کوشش کی ہے کہ ہم آپ سب کے لیے، آنے والی نسل کے لیے اور اپنے لیے بھی اس علم کو مزید آسان بنا کر پیش کریں۔ اب آپ پر ذمہ داری ہے کہ اسے کم از کم 2 یا 3 مرتبہ سنیں، پھر یہی صفحات خود پڑھیں، اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سنیں، سوال کریں اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ سے سلسلہ عظیمیہ یا روحانیت کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن آپ کسی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے۔ چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آج کی گفتگو سے آپ نے کیا سیکھا۔ اللہ حافظ۔